کیا کہا؟ ہمت کے ساتھ لگے رہو. زمین بھی اللہ کی غیر، آسمان بھی اللہ کا غیر، حاجی صاحب بھی اللہ کے غیر اور نمازی صاحب بھی اللہ کے غیر. نماز قائم کرو، وہاں کہا گیا نماز پڑھو اور یہاں کہا گیا نماز. جاگو پیارے جاگو، چین سے سونا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. مختصر سی تعلیم کر لیتے ہیں. کلمے کے بارے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، یعنی اسلام کی انفارمیشن مانگی کہ اسلام کیا ہے. ایک اجنبی آدمی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا ہاں. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا. جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آ کے یہ سوال کرنا اسلام کے بارے میں یہ لوگوں کی تعلیم کے لیے تھا، لوگوں کی تعلیم کے لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم مل جائے. اور کیا سوال کیا؟ اسلام کے بارے میں سوال کیا ہے، ایمان کے بارے میں نہیں ہے. بات دھیان میں رہے. تو اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جبکہ وہ اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جب میں یہ سارے عمل کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا. اسلام کے بارے میں سوال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپس دی کہ یہ کرو گے تو مسلمان کہے جاؤ گے. اب مومن کہے جانا یہ الگ بات ہے، اس کے بارے میں بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. حضرت قرہ بن داموس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ہوئی. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو. دیکھو الفاظ بدلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیسے بدلے. وہاں اسلام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور یہاں ایک مسلمان آلریڈی اسلام میں آ چکا ہے وہ سوال کر رہے ہیں. وہاں کہا گیا کہ نماز پڑھو، اسلام کے بارے میں سوال ہے تو کیا کہا گیا؟ نماز پڑھو. اور ایک اسلام میں داخل شدہ آدمی سوال کر رہا ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ رسول نے ارشاد فرمایا میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، نماز کو اسٹیبلش کرو، نماز کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے گھرانے کو کھڑے کرو، اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو نماز کی ترتیب کے اوپر لاؤ، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو نماز کی ترتیب پہ لاؤ. جی نماز کا اسٹیبلشمنٹ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں. یہاں یہ مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ ہائر اسٹیج بتایا جا رہا ہے، وہ پہلا اسٹیج ہے اسلام کا اور یہ ایمان کا اسٹیج بتایا جا رہا ہے. مسلمان سے کہا جا رہا ہے نا یہ. جی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو انسانی شکل میں آئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اب یہ تو اسلام میں آ چکے ہیں تو ان کو کون سی ہدایت دی جا رہی ہے؟ ایمان کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے. مسلمان کو ایمان کی تبلیغ. نماز قائم کرو، وہاں کہا گیا نماز پڑھو اور یہاں کہا گیا نماز قائم کرو، نماز اسٹیبلش کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مسلمان اور ذمہ جسے وعدہ کیا ہے ان کے مال کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو. ہائے کیا کہا؟ ہمت کے ساتھ لگے رہو. نماز کے اسٹیبلشمنٹ میں رکاوٹ آئے گی. آپ کے گھر میں نماز کا اسٹیبلشمنٹ کرو گے، آپ کے سماج میں، آپ کی سوسائٹی میں مسلمانوں کے اندر نماز کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے محنت کرو گے. ایک مثال بتا رہا ہوں میں، تو رکاوٹیں آئے گی اور بہت طرح طرح کی رکاوٹیں آئے گی، طرح طرح کی رکاوٹیں آئے گی. اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا، کسی کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرنا سوائے اللہ جل شانہ کی رضامندی. اس کے سوا کسی کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرنا اور اپنے کام میں لگے رہو. آخری الفاظ پھر سے پڑھ رہا ہوں اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی اور اس کے خوشنودی کی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو. اللہ کا غیر کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو.
अल्लाह का गैर कौन? अल्लाह का गैर कौन? अल्लाह के सिवा सब कुछ अल्लाह का गैर, अल्लाह के सिवा सब कुछ अल्लाह का गैर। जमीन भी अल्लाह की गैर, आसमान भी अल्लाह का गैर, हाजी साहब भी अल्लाह के गैर और नमाजी साहब भी अल्लाह के गैर। कोई क्या कह रहा है, कोई लेना देना नहीं, मजबूती से पकड़े रखो। देखो ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की अलामत है कि दावत का काम लेके खड़े होंगे तो बहुत सारे हालात आएंगे, और हालात आएंगे तो समझो कि दावत है, हालात है तो दावत है, और हालात नहीं है तो फिर दावत नहीं है, वो तो पिकनिक है, आगे बांटोगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कहना सुनने से ज्यादा